پڑتی ہے۔ ماں دھاڑے مار مار روتی ہے، اے میرے لال یہ کیا ہو گیا؟ کس دشمن کی نظر تجھے کھا گئی؟ اے میری آنکھ کی ٹھنڈک، میں تجھے کہاں ڈھونڈوں گی؟ کہہ رہی ہیں اے میری ماں، اے میری جنت، کاش میں تیرے آنسوؤں کو اپنے دامن میں جذب کر سکتا، تیری ممتا کی تسکین کے لیے تیرے پاس آ سکتا۔ اے غمزدہ ماں، تیری حالت زار دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اچھا ماں، خدا حافظ۔ قدیم یروشلم پر شام کا دھندلکا پھیل چکا ہے۔ سورج کمان کی صورت ابھر کر سمندر میں جہاں زمین و آسمان ملے ہوئے نظر آتے ہیں ڈوب گیا ہے۔ کرارے فلک پر شفق کی لالی پھوٹ کر ملگجی اندھیروں میں گم ہوا چاہتی ہے۔ آج یروشلم پر خلاف معمول اداسی چھائی ہوئی ہے۔ ادھر گھروں کی مشعلیں لوگوں کو نیل کی وادی میں دھکیل کر بجھا چاہتی ہیں۔ سردار کاہن کے ایوان پرنور سے ادھر وادی کدرون کے پار گتسمنی باغ کے نیم گوشے میں خداوند یسوع المسیح بحالت اضطراب محو دعا ہے۔ وہ شاخ سے ٹوٹے ہوئے پتے کی طرح بے قرار اور باغ کی سرد ہوا کے باوجود پسینے میں شرابور ہے۔ یسوع چند لمحے دعا میں گزار کر اپنے شاگردوں کے پاس آتا ہے اور انہیں سوتا ہوا پا کر واپس لوٹ جاتا ہے۔ وہ دوبارہ نہایت دلسوزی کے ساتھ اپنے باپ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اے باپ، اس گھڑی کو روک لے جس گھڑی تیرا برہ بھیڑیوں کے حوالے کیا جائے گا۔ اے باپ، اگر ہو سکے تو موت کا پیالہ مجھ سے ٹال دے، تاہم میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ مگر یسوع کے وجدان کی گہرائی سے خداوند کی آواز بلند ہوئی ہے، نہیں میرے محبوب، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر تم نے آج موت کا پیالہ نہ پیا تو بنی نوع انسان زندگی اور نجات کے اس پیالے سے محروم ہو جائے گا جو ہم اسے دینے کو ہے۔ بیٹا باپ کے عزم اور خواہش کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ یسوع کی پرنور پیشانی سے پسینہ لہو کی بوندوں کی شکل میں نیچے گر کر بنجر زمین کو شاداب کر جاتا ہے۔ یسوع ایک فرما بردار بیٹے کی طرح گویا ہوتا ہے، اے باپ، تیری مرضی پوری ہو۔ وہ دوبارہ اپنے شاگردوں کے پاس جاتا اور انہیں گہری نیند سے بیدار کر کے کہتا ہے، اٹھو، تیار رہو، کیونکہ ابن آدم کا وقت آن پہنچا۔ وہ دیکھو، لوگ اپنے ہاتھوں میں مشعلیں، لاٹھیاں اور تلواریں لیے چلے آتے ہیں۔ ہجوم باغ کے گل بوٹوں کو پاؤں تلے رونتا ہوا یسوع کے قریب پہنچ گیا۔ اس کے شاگردوں میں سے ایک یہودا اسکریوتی آگے بڑھا اور یسوع کا بوسہ لے کر کہا، اے ربی، سلام۔ رومی سپاہی جو سلطنت روما کے پرشکوہ ایوانوں میں شب و روز گزارتے تھے، یسوع کی عوامی زندگی سے بھلا کب واقف تھے؟ اسی لیے تو یہودا نے انہیں یہ نشانی دی تھی کہ وہ جس کا بوسہ لے گا وہ یسوع ہوگا، اسے گرفتار کر لینا۔ افسوس ہے اس یہودا کی قسمت پر، وہ چند سکوں کی خاطر بک گیا اور اپنے محسن و مربی کو
धोखे से पकड़वा दिया। सिपाहियों ने यस्सु पर हाथ डाला, मगर यस्सु के पांव लड़खड़ाए नहीं, बल्कि वो कमाल दिलेरी के साथ हुजूम से मुखातिब हुआ। तुम तलवारें और लाठियां लिए हुए मुझे पकड़ने को निकले हो। मैं हर रोज हैकल में तालीम देता था, मगर तुमने मुझे नहीं पकड़ा। मगर ये सब इसलिए हुआ कि नबियों के नविश्ते पूरे हों। सिपाहियों ने यस्सु के हाथ रस्सियों से बांध दिए। हुजूम में से लोग यस्सु पर लान तान करते और उसे तमाचे मारते रहे। हुजूम का शोर और यस्सु की बेबसी देखकर दरख्तों पर सोए हुए परिंदे भी तड़प उठे और बाग की फिजा उनकी आहो बका से गूंज उठी। रोमी सिपाही यस्सु को खींचते हुए यहूदियों की मजहबी अदालत में ले चले। यस्सु के शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए और वो हजूम दुश्मना में अकेला था। क्या दर्द में डूबे किस्से, क्या गम के फसाने हैं, हर सू है एक हू का आलम, क्या गमनाक जमाने हैं। वो था हर इंसान का मोहसिन, वो सबका हमदर्द रहा। उसके नाम से नफरत कैसी, कौन सा उसने जुर्म किया। उससे आंख चुराने वाले अपने भी बेगाने हैं। यस्सु रस्सियों में जकड़ा हुआ सरदार काहिन के सामने मुजरिम की तरह खड़ा है। सरदार काहिन यस्सु से उसके शागिर्दों और तालीम के बारे में सवाल करता है। यस्सु सरदार काहिन को पुरवकार तरीके से मुखातिब होकर कहता है, मैंने दुनिया से इलानिया बातें की हैं, मैंने खुलेआम हैकल में तालीम दी है और पोशीदा कुछ नहीं कहा। यस्सु के इस जवाब पर एक प्यादे ने यस्सु के तमाचा मारा। यस्सु ने उस शख्स से कहा, अगर मैंने बुरा कहा तो इस पर गवाही दे, लेकिन अगर अच्छा कहा तो मुझे मारता क्यों है। हाय, एक बेबस कितना हलीम है। सरदार काहिन यस्सु को पिलातुस के पास भेज देता है, जहां उस पर झूठे इल्जामात लगाए जाते हैं कि वो हैकल को ढाने और 3 दिन में उसे दोबारा तामीर करने और खुदा का बेटा होने का दावा करता है। पिलातुस यस्सु के इन इल्जामात की सदाकत के बारे में सवाल करता है। यस्सु पिलातुस को जवाब देते हुए गोया होता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम इब्ने आदम को तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होते और खुदावंद के दाएं हाथ बैठा देखोगे। एक सिपाही पूरी कुव्वत के साथ यस्सु के नौरानी चेहरे पर घूंसा रसीद करते हुए कहता है, खामोश, जिल्ले इलाही के सामने मुंह चलाता है। फकीह फरीसी और रूमी हाकिम खुदावंद यस्सु मसीह से जलते और उससे हसद करते हैं। उनको डर है कि लोगों के दरमियान मसीह की मकबूलियत और उसकी तालीम उनके मफादात को नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए वो यस्सु को मार देने के दर पे हैं। वो यस्सु से इसलिए खाइफ हैं कि वो लोगों से मोहब्बत, मुआफ़ी और इंसानी हमदर्दी पर मबनी एक नए निज़ाम की बात करता है। हाकिम वक्त पेंतुस पिलातुस मसीह की बेगुनाही और मासूमियत पर पुर यकीन है, लेकिन वो यहूदियों के दबाव में आ गया है। उसमें अपने यकीन का इकरार करने की जुर्रत नहीं। वो इस्तक़लाल और इस्तकामत से खाली है और इंसाफ करने का अहल नहीं, और वक्त के दबाव के सामने साबित कदम नहीं रह सकता। इसीलिए वो बेगुनाह यस्सु के खून से हाथ धोता है
اور اسے یہودیوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ کیسی عدالت ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ڈاکو چھوڑ دیا جاتا ہے اور جشن عید کے لیے ایک بے گناہ کے لہو سے چراغ روشن کیے جاتے ہیں۔ یہ کیسا منصف ہے جو انصاف کے ترازو کو دست غیر کے حوالے کر کے یک طرفہ فیصلہ کرتا ہے۔ ایک فرمان عدالت سے ہوا ہے صادر، کر دو مصلوب کسی ایک کو سب کی خاطر۔ یہ مناسب ہے کہ جان مٹا دی جائے تاکہ امت پہ ذرا آنچ نہ آنے پائے۔ سردار کاہن، فریسی اور رومی سپاہی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، جاؤ یسوع کے خون سے اپنی ستم پسند جبلت کی تسکین کرو۔ اے جلاد، اے جلاد، کتنے دنوں سے تیرا کوڑا کسی جسم سے رستے ہوئے گرم لہو کا پیاسا ہے۔ اے ضعیف کوڑے، پوری قوت سے برس اور جوان لہو کی ساری توانائی نچوڑ دے۔ اے سیاہ دل یہودیوں، ان رگوں میں داؤد کی شاہی نسل کا خون دوڑ رہا ہے۔ اسے اپنے چہرے پر مل لو تاکہ تمہاری تاریک صورتیں تابندہ ہو جائیں۔ یہودی پیادو، جاؤ اور ایک کرمزی چوغا لو اور اپنے بادشاہ کو پہناؤ، اور ہاں، اپنے بادشاہ کے سر پر ایک تاج بھی رکھو۔ کیسا تاج؟ ہاں، کانٹوں کا تاج۔ اچھا کیا، سر پر کانٹوں کا تاج بھی رکھ دیا۔ لہو کی لکیریں اس کے چہرے پر پھیل گئی ہیں۔ کپڑے سے پوچھ دو، نہیں، یہ کپڑا اس کی آنکھوں پر باندھ دو اور اس کے ایسے زوردار تماچے مارو کہ تمہاری انگلیوں کے نشان اس کے چہرے پر ثبت ہو جائیں۔ اے یہودیوں کے بادشاہ، اے یہودیوں کے بادشاہ، سلام۔ ذرا نبوت سے بتا کہ کس نے تجھے مارا۔ نہیں بتاتا، بیچارہ۔ لو، اب وقت آ گیا۔ سپاہیوں نے ایک بھاری صلیب یسوع کے کاندھے پر رکھی اور کوہ کلوری کی طرف چل پڑے۔ یروشلم کے در و بام کا سویا ہوا جمال گویا بیدار ہو گیا۔ لوگوں کا ہجوم قافلے کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ ہجوم میں تماشائی بھی ہیں اور ہمدرد بھی۔ یسوع کا مقدس لہو یروشلم کی گلیوں میں دشمنوں کے تانے اور کوڑے سہ رہا ہے، لیکن وہ استقامت کا ایک پہاڑ ہے۔ بھلا اور مصائب کے باوجود اس کے ہونٹوں پر کوئی شکوہ نہیں ہے، نہ شکایت۔ وہ تمام تر کمزوری کے باوجود صلیب کا بوجھ اٹھائے چلا جا رہا ہے، مگر گر جاتا ہے۔ اس کو زمین سے اٹھانے کے لیے سپاہی کوڑوں کی بارش کر دیتے ہیں۔ یسوع اٹھتا ہے، گرتا ہے، اٹھتا ہے، چل نہیں پاتا۔ اس کا چہرہ پسینے اور کوڑوں سے لتھڑا ہوا ہے۔ ایک عورت آگے بڑھ کر یسوع کا چہرہ پوچھتی ہے اور یسوع کے مقدس چہرے کی تصویر رومال پر ابھر آتی ہے۔ بزدل ظالموں کے درمیان یہ عورت کتنی بہادر ہے، کتنی عظیم ہے۔ اے یروشلم، تجھے اس بہادر بیٹی پر ناز کرنا چاہیے، کیونکہ تیری یہ بیٹی ان عورتوں سے عظیم تر ہے جو یسوع کی حالت زار پر ماتم کر رہی ہیں۔ اسی لیے تو یسوع بھی ان عورتوں سے کہتا ہے، اے عورتوں، مجھ پر نہیں بلکہ اپنے آپ
اور اپنے بچوں پر ماتم کرو۔ آزمائش دار و رسن میں ایک وہ لمحہ بھی آتا ہے جب یسوع کی نگاہیں اپنی مقدس ماں مریم سے ٹکراتی ہیں، جو اپنے جگر گوشے کے دکھ دیکھ کر غم و یاس کی تصویر بن گئی ہے۔ اس کی ممتا اپنے لاڈلے کو ظالموں کے پنجوں سے چھڑانے کے لیے آگے بڑھتی ہے، مگر مجبوریوں کی دیوار سے ٹکرا کر واپس لوٹ آتی ہے۔ ماں دھاڑے مار مار روتی ہے، اے میرے لال، یہ کیا ہو گیا؟ کس دشمن کی نظر تجھے کھا گئی؟ اے میری آنکھ کی ٹھنڈک، میں تجھے کہاں ڈھونڈوں گی؟ میں تیری جدائی کو کیسے برداشت کروں گی؟ میرے بیٹے، میں تجھے اپنی آغوش میں چھپا لوں اور اس ظالم زمانے سے کہیں دور لے جاؤں۔ میری جان، میرے سینے سے لگ جا۔ تو میرے چمن کی بہار ہے، تو میرے گھر کا اجالا ہے، تو میرے آنگن کا تناور درخت ہے، تیری چھاؤں میرے بڑھاپے کا سکون ہے۔ یسوع اپنی ماں کی طرف خالی نظروں سے دیکھتا ہے، جیسے وقت کی رفتار تھم گئی ہو، پوری کائنات ایک نقطے پر جامد ہو گئی ہو۔ یسوع اپنی غمزدہ ماں کو زبان سے کوئی تسلی نہیں دے سکتا، مگر اس کی آنکھیں کہہ رہی ہیں، اے میری ماں، اے میری جنت، میری رگوں میں آج بھی تیرا دودھ جوش مار رہا ہے۔ کاش میں تیرے آنسوؤں کو اپنے دامن میں جذب کر سکتا، تیری ممتا کی تسکین کے لیے تیرے پاس آ سکتا۔ تجھے معلوم ہے ماں، جب میں ہنوز لڑکا تھا تو ایک دن تم لوگوں کو بتائے بغیر ہیکل میں رک گیا تھا، اور آپ لوگ پریشانی کی حالت میں مجھے ڈھونڈتے پھرتے تھے۔ ماں، یاد آیا؟ اس وقت میں نے آپ سے کہا تھا، کیا میں وہ کام نہ کروں جو خداوند نے مجھے سونپا ہے؟ اور دیکھ لے ماں، آج میں انسانی نجات کے اسی کام کی تکمیل کر رہا ہوں۔ اے غمزدہ ماں، تیری حالت زار دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ آج نفرت اور ظلم کے درمیان مجھے تیری محبت اور باپ کی شفقت رہ رہ کر یاد آتی ہے۔ ماں، اپنے آنسو پوچھ لے، ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ دیکھ، سپاہی مجھے روکنے نہیں دیتے۔ اچھا ماں، خدا حافظ۔ اشک آنکھوں سے رواں جہاں پہ ستم تاری ہے، آج ایک ماں کے لیے بیٹے کا غم بھاری ہے۔ پل کو راحت نہ ملی، کرب ہے، لاچاری ہے، آنکھ کے نور پہ ظلمت کے فسوں کاری ہے۔ مامتا چیخ رہی ہے، بڑی لاچاری ہے، کوئی سنتا نہیں ہے، سو کہ غم خواری ہے۔ بے اثر آہ ہوئی، ظلم کا عالم دیکھو، کوچائے شہر میں بے عیب کا ماتم دیکھو۔ یسوع کوڑوں اور زخموں کے درد سے کراہ کر تیسری بار منہ کے بل گرتا ہے۔ اس مرحلے پر سپاہی یسوع کی کمزوری کے پیش نظر شمعون نامی ایک راہگیر کو پکڑتے ہیں تاکہ وہ صلیب اٹھانے میں یسوع کی مدد کرے۔ کتنا خوش نصیب تھا وہ شخص جو بحالت دکھ یسوع کی مدد کرتا تھا۔ ہائے، آج ہمیں یہ سعادت کہاں حاصل؟ ناہموار راستوں پر چلتے چلتے یسوع کے پاؤں لہو لہان ہو گئے، مگر وہ چلے جا رہا تھا سوئے کلور، سوئے مقتل۔ سورج اپنا نصف سے زائد سفر ختم کر چکا ہے۔ سپاہی جلدی جلدی یسوع کے زخموں سے چسپاں
لباس کو کھینچتے ہیں اور لباس کے ساتھ اس کے مقدس جسم کی کھال بھی کھینچی جاتی ہے۔ یسوع کو بے دردی کے ساتھ صلیب پر لٹا دیا جاتا ہے۔ یسوع اپنے ہاتھ پاؤں صلیب پر پسارتا ہے اور سپاہی آہنی کیلیں اس کی نازک ہتھیلیوں اور پاؤں میں ٹھونک دیتے ہیں۔ یسوع اف تک نہیں کرتا، مگر اس بھربریت کو دیکھ کر سورج بھی اپنا منہ بادلوں میں چھپا لیتا ہے اور کوہ کلوری تھر تھر کانپنے لگتی ہے۔ صلیب کو زمین پر گاڑ دیا جاتا ہے اور لوگ اس پر ٹھٹھا اڑاتے اور مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ یہ کی شدت سے چلا کر پانی مانگتا ہے۔ آخری گھڑی کے قریب سورج تاریک ہو گیا ہے، ہوائیں چلنے لگی ہیں، اندھیرا دم بدم بڑھتا جا رہا ہے۔ یسوع بلند آواز سے پکارتا ہے، ایلی ایلی لما شبقتانی، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یکایک ایک زوردار دھماکے سے سارا شہر ہل جاتا ہے، جیسے زمین پر زلزلہ آ گیا ہو۔ ہیکل کا پردہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، طوفان کے ساتھ ہی چٹانیں شق اور قبریں کھل جاتی ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے یسوع بلند آواز سے چلا کر جان دے دیتا ہے۔